الحمد للہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وصوانا وہدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد النبی الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اشرف حجازی یوٹیوب چینل۔ اس عاجز کا نام ڈاکٹر محمد اشرف حجازی ہے اور میرے چینل کا نام اشرف حجازی ہے۔ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، جو سنیں آگے بھی پہنچائیے اس پیغام کو۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ بو میں، اقبال نے کہا، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں، اقبال نے کہا، نظر نگاہ رنگ و بو میں کھو گئی۔ یہ سفید ہے، یہ سرخ ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سبز ہے، یہ پھول ہے، یہ پتا ہے، یہ شگوفہ ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ آفاق ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ ارضیات ہے، یہ فلکیات ہے۔ سیاحی ہو رہی ہے اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے جگہ پر۔ نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں، عقل چار سو میں کھو گئی۔ عقل کے پیمانے نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، تو نیگیٹو پیمانوں میں عقل کھو گئی، نیگیٹیوٹی میں، عیاشی میں عقل کھو گئی۔ عقل نے عیاشی کے طریقے بتا دیے، برائی کے طریقے، عقل منفی عقل جو ہے، کیونکہ یہ کھو گئی ہے چار سو میں، اور چار سو میں کیا ہے؟ مادہ ہی مادہ ہے۔ عقل نے مادے میں ایسا گم کر دیا، صرف مادے تک انسان کی نظر کو، انسان کے حواس کو، انسان کے دماغ کو، انسان کے ذہن کو، اعصابی سسٹم کو، عضلاتی سسٹم کو یہ مادے میں الجھا کے رکھ دیا۔ نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی، اقبال نے کہا، علاج جس کا کیا ہے؟ نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی، صبح کی آہیں نہ چھوڑ، صبح کی عبادت نہ چھوڑ، صبح کی معرفت نہ چھوڑ، صبح کا وجدان نہ چھوڑ، صبح کا عرفان نہ چھوڑ، صبح کے سجدے نہ چھوڑ، امان شاید ملے اللہ میں۔ اقبال تو شاید کہتا ہے، لیکن بات حقیقی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ میں امان ہے، اللہ میں یقین ہے، اللہ کے ذکر میں تسکین ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں برفتگی ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے بنایا، تخلیق کیا، مارد وجود میں لائے کہ وہ ہماری عبودیت کریں، مقام عبودیت حاصل کریں، ہمارے عابد بن کریں۔ اور کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلق، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان و زمینوں میں ہے وہ تمہارے لیے، تمہارے کام آ رہے، تمہارے فائدے میں کام آ رہے، تم اس کو استعمال کر رہے ہو۔ آسمان کی چیزیں ہوں، زمین کی چیزیں ہوں، سب تم ہی استعمال کر رہے ہو، کسی نہ کسی طریقے تمہاری باڈی، تمہارے جسم میں استعمال ہوگی۔ تمام کائنات تیرے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کی ہے جی، لیکن جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں تیرے لیے، تجھے کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے کہ عبودیت کا مقام حاصل کریں،
آپ ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا مقام ہے ابدیت کا؟ کیا مطلب ہے ابدیت کا؟ کیا معنی ہے ابدیت کا؟ اصل میں ابد عین بعد المادہ ہے اس کا. اس کے اور معنی کے علاوہ میں ایک خاص معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو کیا بات ہے، واہ واہ ہے. ابد ایک بوٹی ہوتی ہے جس بوٹی میں خوشبو ہوتی ہے. اگر اونٹ کھاتا ہے تو اونٹ کے گوشت میں سے خوشبو آتی ہے. اونٹنی کھاتی ہے اس کے دودھ میں سے خوشبو آتی ہے. اس بوٹی کو آبادہ کہتے ہیں. جس سلوٹے پر مہندی پیسی جائے گی اسے بھی آبادہ کہتے ہیں، کیونکہ مہندی میں بھی خوشبو ہوتی ہے. جس سلوٹے پر زعفران پیسا جائے گا اسے بھی آبادہ کہتے ہیں. زعفران بھی خوشبودار ہوتا ہے. تو کیا مطلب؟ خوشبودار، خوشبو وال، اس کا جو نسبت ہے خوشبو کے ساتھ، اس کا تو خوشبو کے ساتھ، اس کا تو مہک کے ساتھ ہے. اب آپ اس آیت کو اب اگر آپ دیکھیں اس تناظر میں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری خوشبو سے بہریاب ہو جائیں، ہماری خوشبو سے فیضیاب ہو جائیں، ہماری خوشبو ان میں سے آئے، ہماری خوشبو ان میں سما جائے. اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری خوشبو آ جائے. آبادہ، قیام اللہ کی خوشبو کے لیے، رکوع اللہ کی خوشبو لینے کے لیے، سجدہ اللہ کی خوشبو لینے کے لیے، قعدہ اللہ کی خوشبو لینے کے لیے، روزہ اللہ کی خوشبو لینے کے لیے. یعنی ہر نیک عمل اسلام میں رہ کر، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، فرض ہو، کچھ بھی ہو، قول ہو، فعل ہو، عمل ہو، علم ہو، دیکھنا ہو، بولنا ہو، سننا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، پکڑنا ہو، سوچنا ہو، اگر کوئی بھی فعل اللہ کے لیے ہوگا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اس سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. یہ اللہ کی خوشبو خالصۃ للہ اگر کیا جائے تو اللہ کی خوشبو آ جاتی ہے. اللہ کی خوشبو کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم میں سے اتنی عبادت کرو کہ تم میں منزل یقین پیدا ہو جائے، اور یقین سے تم اس خوشبو کو پا سکو اور دوسروں کو بھی طریقہ بتا سکو. اس کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ اس کا نور سما جاتا ہے، اس کی تجلی آ جاتی ہے، اس کا جمال آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، انسان کو اس کی بصارت سے فیض ملتا ہے. اللہ علیم ہے، انسان کو اس کے علم سے فیض ملتا ہے. اللہ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کی سمع سے فیض، لیکن ایسے نہیں ملتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے. یہ کسی وسیلے سے، کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے ملتا ہے. ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کر سکے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ انسان فیض حاصل کر سکتا، اس کو پا سکتا، اس کو مل سکتا، اس کی تجلیوں سے ہمکنار ہو سکتا، اپنی رفت کو پا سکتا، پھر انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی نبی کا فعل، نبی کا قول، نبی کا عمل بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. دیکھو خوشبو ایسے ملتی ہے اللہ کی، رحمت ایسے ملتی ہے اللہ کی، اللہ کا کرم ایسے ہوتا ہے، اللہ کا فضل ایسے ہوتا ہے. تم اتباع رسالت میں ڈھل جاؤ تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اور میرے آقا کونین کے والی، تاجدار دو عالم، سید کونین، سردار کل، نبی کل صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی خوشبو سمائی اللہ تعالیٰ کی. حضور چلتے ہیں تو خوشبو ہے، اٹھتے ہیں تو خوشبو ہے، بیٹھتے ہیں تو خوشبو ہے، پسینہ ہے تو خوشبو کا ہے، مدینہ ہے تو خوشبو کا ہے. جی، حصی خوشبو بھی ہے، معنوی خوشبو بھی ہے، مادی خوشبو بھی ہے، اور یہ نظر آنے والی خوشبو بھی ہے اور نہ نظر آنے والی خوشبو بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خوشبو کے طریقے بتائے ہیں. ایسی حاصل کرو. اللہ خود فرماتا ہے کل کنتم تحبون اللہ فاتبعون. محبت کی خوشبو، اطاعت کی خوشبو، عشق کی خوشبو، وارث کی خوشبو لینی ہے. آؤ مقام معرفت کی طرف، آؤ مقام وجدان کی طرف. جی، اپنے ادراک کو سنبھالو، ادراک کی بلندی پیدا کرو، ادراک کی قوتیں پیدا کرو. تیرے سینے میں دل ہے، دم ہے، دل نہیں ہے. تیرا دل، اقبال نے کہا کہ تیرا دل تو ہے، دم تو ہے، دل نہیں ہے. اور اگر دل ہو جائے، دل بدستاور کی حجی اکبرس. دل تو بڑی چیز ہے. دل مرکز نفس یا نفس کے تابع اگر دل ہو جائے، اور مگر پازیٹیو نفس کے،
اور پازیٹیو نفس، پازیٹیو قلب کے خیالات کے تابع ہو جائے، پازیٹیو ذہن کے تابع ہو جائے، تو پھر ایسی خوشبو آتی ہے جیسے سوال اللہ اکبر، پھر وجدانی کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں، پھر وجدانی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں. ہر لمحہ اس کی خوشبو ہے، ہر لحظہ اس کی خوشبو ہے، اٹھیں تو اس کی خوشبو ہے، چلیں تو اس کی خوشبو ہے، مگر ڈائریکٹ نہیں. محبت رسول سے، محبت محبوب سے، محبت نبی کریم سے، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کی اتباع سے اور حضور کی محبت سے، بس دو ہی چیزیں آپ کی جان ہیں، دو ہی چیزیں آپ کا ایمان ہے، دو ہی چیزیں آپ کا ارمان ہے، دو ہی چیزیں آپ کا جہان ہے، اور دو ہی چیزیں آپ کے سب کچھ ہیں. اور دونوں چیزوں سے ملتا رب رحمان ہے، اور وہ بڑا اچھا نوجوان ہے، اور وہ بڑا اچھا انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو اس کو پا لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ سجدہ بھی کرتا ہے تو اس کی خوشبو ہے، قیام کرتا ہے اس کی خوشبو، رکوع کرتا ہے اس کی خوشبو. اور اللہ اکبر، یعنی اللہ نے یہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ میں نے پیدا کیا اپنی خوشبو کے لیے، اب اس کی خوشبو حاصل کرو. اس کی خوشبو کے لیے امام الانبیاء حبیب کبریا کی محبت اور اتباع، ماں کے پاؤں چوم لو خوشبو آ جائے گی، باپ کے ہاتھ چوم لو خلوص سے خوشبو آ جائے گی، پتھر ہٹا دو راستے سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، خلوص سے کیلا کے چھلکا ہٹا دو، یعنی ہر نیکی سے غریب کی امداد کر دو. اللہ اکبر. تو نیکی کے کاموں میں اپنی مال و دولت کو صرف کر دو، خیالات کو صرف کر دو، تصورات کو صرف کر دو، نگاہوں کو صرف کر دو، زبان کو صرف کر دو، ہاتھوں کو صرف کر دو، پاؤں کو صرف. اسراف آپ کے اعمال کا، آپ کی قول و فعل کا خاص اللہ کے لیے ہو، مگر حضور علیہ السلام کی غلامی میں، حضور علیہ السلام کی پیروی میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر، تسلیم کیے بغیر آپ نماز پڑھیں خوشبو نہیں آئے گی، روزہ رکھیں خوشبو نہیں آئے گی، کچھ بھی کر لیں تو ابدیت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اب مقام ابدیت اسی وقت ملے گا کہ جس وقت آپ میں خوشبو آئے گی. مگر کب آئے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کو محبت ہوگی، وارفتگی ہوگی، اور پھر تو یہ بات ہوگی خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و عرش و کرسی، زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کے ذات میں ساری خدائی. پھر آپ کی خودی ابھرے گی، آپ کی پازیٹیو میں نیگیٹو نہیں، نیگیٹو میں شیطان کی ہے، اور پازیٹیو میں انی اللہ، میں موسیٰ آپ کا رب ہوں، اور اس نے بھی کہا تھا میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، لیکن وہ میں نیگیٹو تھی، یہ میں پازیٹیو ہے. اور آپ کی پازیٹیو میں تو خود ہی کہا گیا ہے اب آپ کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے، اتنا پاکیزہ ہو جائے، طیب ہو جائے، طاہر ہو جائے کہ قد دفلا من تزکا، جس کا نفس پاک ہو گیا وہ بلندی پا گیا، وہ کامیابی پا گیا، جی اس کو منزل مل گئی، اس کو مقام مل گیا، وہ نور میں ڈھل گیا، وہ سرور میں ڈھل گیا، وہ چمک میں ڈھل گیا، وہ عظیم میں ڈھل گیا، انکساری میں ڈھل گیا، وہ رفت میں ڈھل گیا، وہ بلندی میں ڈھل گیا. مگر کب؟ جب سکھائے گا کہ ایسے رکوع کرو، ایسے قیام کرو، ایسے سجدہ کرو، ایسے اتحیات کرو، ایسے نیکی کے کام کرو، ایسے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کہو یہ نہ کہو، یہ سنو یہ نہ سنو، یہ بولو یہ نہ بولو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو. بس اس بار جب دائرہ اتباع رسالت میں، دائرہ محبت عشق کی رسالت میں آپ آ جائیں گے تو پھر یہی تو ہوگا نا، یہی کچھ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا، آپ پر کرم کرے گا، آپ پر رحمت کرے گا، اور پھر آپ پر اتنی مہربانیاں ہوں گی، آپ پر اتنی شفقتیں ہوں گی کہ آپ میں یقین پیدا ہو جائے گا، یقین کی خوشبو آ جائے گی، یقین کی منزلیں مل جائیں گی. اور یقین بہت بڑی چیز ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. اللہ پاک اس مختصر سے سبجیکٹ کو جو میں اچھی طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن جو اتنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے ذہن میں آتے گئے میں آپ کی گوش گزار کرتا گیا. میری بچیاں، میرے بچے، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے ہم عمر لوگ اس کوشش کریں کہ پاکیزگی، نفاست، طہارت
اتقا، گناہ چھوٹ جائے، خطا چھوٹ جائے، عیب چھوٹ جائے، آپ کا سینہ منور ہو جائے، آپ کا دل منور ہو جائے، آپ کا نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ بس نفس یہ ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جب اس کو بھارا جائے گا، اس کو نیک بنایا جائے گا، اس کو لطیف بنایا جائے گا، تو پھر نفس انسانی کا مقام جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خشب حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے وہ پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فی الحال یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبدیت کے اس منزل پر پہنچیں جہاں آپ ہوں وہ ہو، بس آپ ہوں بس وہ، لاکھوں بندوں میں آپ ہیں بس آپ ہیں وہ ہے، اکیلے ہیں تو آپ ہیں اور وہ ہے، خلوت میں وہ، جلوت میں وہ، آپ نہیں وہ، اپنا وجود نہیں وہ، اپنا کچھ نہیں وہ، اپنا کیا ہے؟ اپنا تو نہ ماضی نہ مستقبل ہے، اپنا کچھ بھی نہیں۔ جب سب کچھ اس کا ہو جائے گا اور آپ بھی اس کے ہو جائیں گے پھر سب ہی خیرانے بھائی، پھر تو الحمدللہ اللہ بھی راضی، اللہ کے حبیب بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی محترم تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع عطا فرما کر ہمیں مقام ابدیت پر فائز فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بڑی مہربانی بیٹا، آپ نے سنا، آگے پھیلائیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامتی بخشے۔